سب سے پہلے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ایسی مجالس میں اللہ رب العالمین نے جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں رکھی ہیں، وہ ساری فضیلتوں کے مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بنائے۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑے اور بہت دور نکل گئے، ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی، کچھ پڑے پرانے کپڑے ادھر ادھر ہو رہے تھے، کچھ غلاظتیں تھیں۔ آپ بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ تو کسی دن ان ہڈیوں میں بھی جان تھی، اور یہ لوگ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے، یہ لوگ اچھے سے اچھے کھاتے تھے، ان کے اندر خواہشات تھی، لیکن آج دیکھو یہ حالت ان کی ہے۔ ایک دن ہم لوگوں کا بھی معاملہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بھی رونے لگے، دونوں بہت دیر تک روئے، اور جب رو چکے تو دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم لوگ بھی سوچے ایک دن ہمارا عشر بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مطالعہ کرائے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، ان ساری مخلوقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات جس کو ہم انسان آدمی کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا، نسیان کے معنی بھول جانا، لیکن یہ سوچ یا کہنا غلط ہے۔ انسان نسیان بھول سے نہیں ہے، بلکہ انسان ان سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، خیر خواہی، محبت کا جذبہ۔ گویا انسان کے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، محبت، بھلائی، اور اس کو برائی سے روکنا، اس کو نقصان سے روکنا، اس کو ہلاکت والی چیز، تباہی والی چیز سے روکنا، تو گویا یہ جذبہ انسانیت تک پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت وہ انسان ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو گویا وہ انسان حقیقت میں نہیں انسان۔ یہ جذبہ انسانیت کا، خیر خواہی کا، محبت کا اللہ اتنا پسند ہے۔ ایک واقعہ 19واں پارہ سورۃ النمل کے اندر بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک چونٹی اپنے گروہ کے ساتھ راستے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتے ہوئے چونٹی نے دیکھا تو اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ولا یشعرون۔ اے چونٹیوں
اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، رہنے کی جگہ چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے شعوری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ کر تم تمام لوگوں کو روک دیا۔ فتبسم ضاحكا من قولها، جب چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچانے کے لیے یہ اعلان کیا تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے اس بات کو سن لیا۔ فتبسم ضاحكا من قولها، یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اور پھر اللہ سے دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ تعالی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ اتنی ساری نعمتیں سوچنے کی بات ہے کہ ایک چونٹی جو اپنے چونٹی گروہ کو بچانے کے لیے کوشش کی، اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی معمولی کتاب نہیں بلکہ دنیا کے آسمانی سب سے مقدس کتاب، سب سے اونچی کتاب، سب سے صحیح کتاب اور ایسی کتاب جس کے بارے میں کتاب نے خود اعلان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتا تو سارے پہاڑ جھکے پڑے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے پورے پہاڑ پاش پاش ہو کر اڑنے لگتے۔ ایسی قرآن، ایسی مقدس کتاب، ایسی بلندی والی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیر مخلوق ہمارے نزدیک، یا ہم لوگ مثال دیتے ہیں کسی کی حقارت کی تو چونٹی کی، کہتے ہیں تیری کیا اوقات ہے چونٹی کی طرح تجھے مسل کر، یعنی ہماری نگاہ میں چونٹی کو کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ ایسی حقیر مخلوق جس کو ہم حقیر سمجھیں، لیکن اس کے اندر جب خیر خواہی انسیت کا جذبہ رب نے دیکھا اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا، تو ایسی مقدس کتاب نے اس کا ذکر کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعہ کو پڑھیں اور اپنے اندر یہ جذبہ قوت ہمدردی پیدا کریں، اور چونٹی کے نام سے ایک سورت ہی متعین کر دی، سورہ نمل کے معنی چونٹی والی سورت ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں یہ انسانیت کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں، انسان کا مطلب سمجھیں کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے، اور دوسرے خطبہ مسعونہ کے بعد ہم نے جو آیت پڑھی سورہ حج آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ غالب قوت والا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسری آیت میں کہا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اقتدار دیتا ہے تو یہ لوگ اس زمین پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں، اور سارے حکموں کا معاملہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آخر کار انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اب مضمون کے حساب سے اس آیت کو سامنے رکھیں، کتنے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا، جن کی نصرت کرنا اللہ نے دنیا اور آخرت میں اپنے اوپر ضروری قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ اللہ تمہاں ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گی۔ اور سورہ محمد میں رب نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا۔ اسی لیے جگہ با جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کی مدد کرنے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے جو دین نبی لے کے آئے اس دین کو قبول کیا جائے اور اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ آج ہم دیکھیں کہ ساری دنیا جو ہے کفر اور شرک کے گڑھے میں ڈوب رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے ایمان کا تقاضا، ایسے وقت میں ہمارے انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ انسانوں کو کفر اور شرک کے گڑھے میں جو ڈوب رہے ہیں ان کو نکالا جائے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہاں کہاں فسادات نہیں ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں تو چھوڑ دیجیے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، جہاں مسلمان اقتدار پہ ہے، اللہ کی قسم وہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مکہ کے اندر بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، مدینہ میں بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے، ہمارے دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ یا کہ سورہ نوح پڑھ پڑھ کر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہماری ساری دعائیں رائگاں اور بیکار ہیں۔ لوگ سورہ نوح پڑھ پڑھ کر جو دعائیں کرتے ہیں آپ پیپروں میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں مدرسے والوں نے، فلاں مسجد میں، فلاں جماعت والوں نے اتنی بار سورہ نوح پڑھ کر دعا کی ہے، لیکن دعا بے اثر ہے۔ لیکن سورہ نوح پڑھ کر دعا کرنے والے کبھی غور نہیں کرتے کہ سورہ نوح میں رب نے پیغام کیا دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، کبھی سوچا؟ نوح علیہ السلام ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جو آدم علیہ السلام کے 10 صدی کے بعد پیدا ہوئے، یہ تقریباً 950 برس تک اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے رہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کی درد بھری داستان بیان کیا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دیا تیرے دین کی طرف، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس دین کی دعوت ہم نے رات کے اندھیرے میں بھی دیا، دن کے اجالے میں بھی دیا، زور زور سے پکار کر مجمع میں بھی تقریر کی، اکیلے میں بلا کر چپکے سے بھی سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں زیادتی نہیں کی۔ یہاں تک کہ میری تبلیغ کو سنتے تھے تو کبھی کبھی اپنے کپڑوں سے منہ کو ڈھک لیتے تھے، اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال لیا کرتے تھے، ہر طریقے سے ان کو ہم دی۔ پوری سورہ میں یہی درد بھری داستان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لیکن 950 برس کے بعد بھی جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول نہ کی، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو قوم کی ہمدردی ہی
تو ظاہر بات ہے ان کے اوپر عذاب بھی سخت ہوگا، اس لیے ان کے اوپر عذاب کم ہو، ان کو موت کا نوالا بنا دے، اور یہ زندہ رہیں گے تو ان کی اولاد جو پیدا ہوگی اس سوائے کافر کے مومن نہیں ہو سکتی۔ تو قوم کے ہمدردی میں انہوں نے قوم کی ہلاکت کی بددعا کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ نوح پڑھ پڑھ کر لوگ بددعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں کہ رب نے اس میں پیغام کیا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نبی نہیں، 3 نبیوں نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کچھ پیغام دیا تھا اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں تک پہنچا دو۔ اب وہ سست پڑ گئے کہ کل پہنچائیں، پرسوں پہنچائیں گے، کچھ دن تاخیر ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اگر آپ کسی وجہ سے اللہ کی اس حکم کو اللہ تک نہیں پہنچا پا رہے تو ہمیں بتا دیے، ہم پہنچا دیں۔ یحییٰ علیہ السلام نہیں رہے، کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، اب اگر مجھ سے سستی ہوتی ہے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے بندوں تک، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر مجھے دھسا نہ دے۔ مارے ڈر، خوف اور خشیت کے اسی وقت انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے میرے قوم کے لوگ بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام وہ کیا تھا؟ شرک سے بچاؤ، نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، روزے رکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقات خیرات کرو۔ نبی نے یہ 2 نبیوں کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہا یہی حکم میں تم کو بھی دیتا ہوں، اور ساتھ بھی یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ جماعت کے ساتھ مل جل کر رہو۔ یہ نبی علیہ السلام اور 3 نبیوں کی بیان کرتا حدیث ہے۔ اب سوچئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے بھیجا۔ 12 اپنے شروع کیسے ظلم، ستم، پریشانیاں نبی پر توڑی گئی، لیکن اللہ کی قسم کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے روک سکے۔ مکہ کے لوگ مجبور کر دیے نکلنے، آپ طائف چلے جاتے ہیں، مکہ سے طائف کا سفر تقریباً 60 اور کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو 80-90 کلومیٹر پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر، آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام، آپ کے گولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ طائف کے بیچ میں جتنی بستیاں، جتنے قبیلے تھے، ہر بستی میں پہنچ کر آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو آواز دی، دعوت و تبلیغ دی، لیکن 60 میل میں جتنی بستیاں آئی سب میں نبی علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ایک شخص بھی ایمان قبول نہیں، یہاں تک کہ آپ طائف پہنچ گئے، اور طائف کے اندر 3 سردار کے پاس جو تینوں آپس میں بھائی تھے، عبد یالین، حبیب اور مسعود، ان تینوں کے پاس ان کو اللہ کا پیغام پہنچا، اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے کی کوشش کی، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ تم نبی، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پھاڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کعبہ پہ چڑھایا ہوا غلاف پھاڑنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے آپ کا نبی ہونا ناممکن، انکار کر دیا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا تھا کہ رسول بنا دے، اپنے پیغام کو پہنچا دے؟ تیسرے نے کہا میں تو تم سے بات ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر اللہ نے حقیقت میں آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، میں انکار کر دوں تو یہ میرے لیے برباد ہے، اور اگر نہیں بنایا تو تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تم سے بات کروں۔
ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ تھی. آپ نے کہا دیکھو آپ تینوں نے جو بات کہی اپنے تک رکھو, کسی تک پہنچانا نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ طائف میں 10 دن تک ایک ایک سردار کے پاس گئے, لیکن سبوں نے یہی کہا کہ مدینہ طائف خالی کر کے تم چلے جاؤ. آخر میں جب بیزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے لگے تو ان بدبختوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں کو, گنڈوں کو, چواڑیوں کو, شرابیوں کو لگا دیا. آپ نکل گئے, آپ کے دونوں کنارے اوباش, بدماش, کمینے قسم کے لوگ پہلے تو تالیاں بجاتے, اس پر بھی بس نہیں, پھر بدزبانیاں شروع کر دی, اس پر بھی بس نہیں, گالیاں دینی شروع کی, اس پر بھی بس نہیں کیا, پتھر اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے جاتے, یہاں تک کہ زخمی ہو گئے. اور نبی علیہ السلام بدماشوں نے اس طریقے سے پتھراؤ کیا, اس طریقے سے پتھراؤ کیا کہ آپ کے کپڑے خون سے سرابور ہو گئے. جسم میں جہاں زخم لگے وہاں سے خون نکل کر آپ کے پیر میں جو جوتیاں تھیں وہ جوتیاں خون سے بھر گئی. اور اس طریقے سے منظر یہاں سے وہاں تک نہیں بلکہ 3 میل تک تقریباً 5-6-7 کلومیٹر تک یہی سلسلہ چلتا تھا. آپ چلتے رہے, لوگ تالیاں بجاتے رہے, لوگ مارتے رہے, اور آپ خون سے سرابور ہو گئے. ابنائے ربیعہ کا باغیچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 میل دور پر تھک کر اس کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تو یہ بدماش وہاں سے واپس ایسے وقت میں رحم آیا ابنائے ربیعہ کو. انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ایک گچھا انگور کا دے دیں. گئے انگور کا گچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کو کھانا شروع کر دیا. اس غلام نے کہا یہاں کے لوگوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر آخر ہے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, مقام نینوا کا رہنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پہ تو یونس علیہ السلام اللہ کے نیک صالح بندے, یہ پریشان ہو گئے, آپ کیسے جانتے؟ نبی نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی اور بھی نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی رسول. یہ سنتے ہی وہ غلام نبی کے قدموں پر جھک گیا, نبی کے پیروں کو بوسا دیا, نبی کے ہاتھوں کو بوسا دیا. ابنائے ربیعہ دیکھ رہے, کہا یہ تو غلام ہو گیا, اس نے گمراہ کر دیا, بلا لیا اپنا غلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کیے, وہاں سے اٹھے اور آگے بڑھے. قرن منازل پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آپ کے اوپر ابر کا سایہ. آپ نے نگاہوں کو اٹھایا اور غور سے دیکھا تو جبریل علیہ السلام نظر آئے. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول, یہ آپ کے امت کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کیا رب نے سب دیکھ لیا, مجھے بھیجا ہے, اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, رب نے اس کو بھیجا ہے. اور رب نے کہا جاؤ میرے نبی سے پوچھو, اگر وہ کہتے ہیں تو مکہ کے لوگوں کو تو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس ڈالو آنے کی طرح, تاکہ نبی کے دل کو سکون اور چین. اس پہاڑ کے فرشتے نے بھی سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. آپ نے کہا نہیں اللہ کی, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, مجھے یقین ہے اللہ کی ذات. ان کے
رشد سے ایسی نسل اللہ پیدا کرے گا جو توحید کو قبول کریں گے اور شرک سے اپنی زندگی کو بچائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی نبی علیہ السلام. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. مصیبت آئی بدلہ لینے کے لیے رب نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا جس کا ذکر 26واں پارہ سورہ احقاف میں رب نے کیا, 29واں پارہ سورہ جن میں بھی رب نے کیا. دو جگہ ذکر کیا. رب نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنوں کی ایک جماعت آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنا تو کہا خاموش رہو خاموش رہو. سن لیا, ایمان قبول کر لی تو فوراً جنوں کی جماعت اپنے جنوں کی جماعت میں گئی اور سب کو جمع کیا. ہم نے ایسا ایسا قرآن سنا, ایمان یہ ایسا قرآن ہے جو اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والی. ایک بار سنا قرآن جنوں نے تو قبول کر لیا اور صرف قبول کر کے خاموش نہیں بیٹھے بلکہ جنوں میں تبلیغ بھی اسی وقت. اور احادیث اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اس کے بعد کئی دفعہ جنوں کی جماعت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی. آپ نے ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کیا. یہ اللہ کے جانب سے دوسری مدد تھی نبی علیہ السلام. لوگ اسلام تو قبول نہیں کیے انسان, لیکن جنوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو نبی کو جو درد جو تکلیف جو غم پہنچا تھا طائف والوں کی طرف سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا. آپ کو صبر پہنچ گیا, آپ کو تسکین پہنچ گئی. پھر آپ آگے چلے یہاں تک کہ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو مکہ لوٹ چلے. اللہ کے رسول وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کیسے حملہ. کہا چلو اللہ نے اتنی مدد کی اب بھی مدد کریں, ہم اللہ کے دین کے لیے چلو گے. تو مقام حرا میں جا کر ٹھہر گئے. ایک سردار, دو سردار, تین سردار کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کرو. لوگوں نے پناہ دی, لیکن مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ میں پناہ دینے کے لیے تیار. فوراً ہتھیار لیا اور پھر گھر سے باہر نکلا. اپنے بیٹوں کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو کہا مکہ کے پاس جمع ہو جاؤ. نبی کے پاس پیغام بھیج دیا آ جاؤ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں, کوئی تمہارا باغبہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے, مکہ میں نماز پڑھی. مطعم کے بیٹے اور قوم کے لوگ نبی کے مدد کے لیے تیار تھے. کافر نبی کی دعوت کے دشمن, لیکن رب نے ان کافروں سے نبی کی مدد کی, نبی کی حفاظت. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. آج جب اس چیز کو مسلمانوں نے چھوڑا تو رب نے عذاب کے طور پر مسلمانوں کو مسلط کر دیا ظلم ستم کرنے کے لیے. وہاں کافر نبی کی مدد کرتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. ٹھہر گئے مطلب اس کے قوم, اس کے بیٹے, اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے, غلام کی طرح یہ کفار نبی کی حفاظت کرتے رہے. آپ اور تیزی سے کام شروع کریں. آہستہ آہستہ اب مکہ کے باہر بھی اسلام جانے لگا. ایک کے بعد دیگرے آتے, یہاں تک کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے دوس کے سردار تھے, وہ بھی آئے. کہتے ہیں جب مکہ میں آیا تو سارے لوگ میرے پاس آئے. کہا دیکھو اس کی بات نہ سنو, وہ ایسا ہے کہ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا, شوہر کی بیوی سے الگ کر دیا, بھائی کو بہن سے الگ کر دیا, قبیلے کو لڑا دیا.
میں باہر نکلتا تو روئی لیتا کان میں ڈال دیتا تاکہ ان کی بات کہیں لاشعوری میں بھی نہ سنو گمراہ ہو. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ میں گیا, دیکھا نماز پڑھ رہے. اب دل میں تو یہ خیال آیا میں بھی پڑھا لکھا آدمی, کیوں نہ ان کی بات سن لوں, اور صحیح ہے تو قبول کر لوں گا, غلط ہے تو چھوڑ دوں گا. عبادت کا طریقہ بڑا پسند ہے. نبی نے نماز پڑھی اور گھر کی راہ لی. پیچھے پیچھے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. نبی گھر میں داخل ہوئے, یہ اجازت لیے اور کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا کلام آپ پڑھیں؟ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایسا اثر تھا. کہتے میرے دل میں ایمان گھر کر گیا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے جذبے اپنے طلب کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول میں کیسے کروں کہ میرا پورا قبیلہ اس دین کو. یہ جذبہ یہ دعوت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اور چیزیں بتائی اور پھر دعا کی کہ اللہ ان کے اندر کچھ نور پیدا جس کی وجہ سے ایک علامت ہو کہ اسلام کو, تو ان کے چہرے پر اللہ نے ایک نور دے دیا. کہنے لگے اللہ یہ نور چہرے پہ ہے, لوگ کہیں گے کوئی بیماری, اس لیے یہ نور یہ علامت یہ نشانی یہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دی. تو رب العالمین نے اس نور کو ان کے عصا میں لکڑی میں رکھ دیا. اب گئے اپنے گاؤں. باپ نے کہا بیٹا آ گئے چلو. کہا تم میرے باپ نہیں تمہاری اولاد. کہا یہ کیا پریشانی, اچھے خاصے گئے تھے مکہ, یہ کون سی مصیبت ہے, تم باپ کو نہیں پہچان رہے کہ تم میرے باپ نہیں میں تمہارا بیٹا نہیں, یہ کیا بات ہے. کہا میں نے اسلام قبول کر لیا اور تم کافر ہو. اس وقت تک ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم بھی اسلام کو. کہا کیا چیز ہے, دعوت دی, دین سکھلایا. اللہ کے قسم فوراً باپ نے سلمان. بیوی آئی, بیوی کو کہا میں تیرا شوہر نہیں, تو میری بیوی نہیں, رشتہ ختم. کہا یہ کیا مصیبت. کہا مصیبت نہیں صحیح. کہا کیا بات ہے, بتایا پورا معاملہ پوری حقیقت. کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں, لیکن وہ ہمارے دیوتا جو ہے ناراض ہو گئے. کہا چلو اسی وقت تم چاہتے ہو میرے نکاح میں رہنا, میری بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو چلو اسی دیوتا کے سامنے غسل کرو اور پھر اپنی توحید کا اقرار کرو. جا کر ان کی بیوی وہی غسل کی اور اسی وقت اس دیوی دیوتا کا انکار کیا, شرک کی تردید کر دی, توحید کو قبول. اسی طریقے سے ایک زمانے تک قبیلے کے درمیان یہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا جب تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد غزوہ خیبر میں تھے, تو 80 خاندان کو لے کر, 80 آدمی نہیں 80 خاندان کو لے کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. ایک دو آدمی 80 خاندان, اور اس میں وہ بھی تھے جن کو آج دنیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. انہی کے تبلیغ سے وہ بھی مسلمان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنا احسان ہے اس دنیا کے انسانوں پر, ہم آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. انہی کے تبلیغ سے وہ اسلام قبول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طلب پیدا ہوتی ہے, انسان خود بھی قبول کرتا ہے اور اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ اپنے بھائی کو وہ پیغام نہ پہنچا. اور اگر کوئی نہیں پہنچا
مسجد میں ہم حق وہاں جان لیے، اسلام قبول کر لیے، بیٹھ گئے دعوت و تبلیغ سے، آج ہم نے موڑ لیا ہے، اسی کی سزا بھگت ہے۔ اللہ نے کہا سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم، یہ جو آسمانوں سے تمہارے اوپر آفات آتے ہیں یا کہ زمین سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا سمندر سے کوئی طوفان سونامی آتی ہے تو یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج بتاؤ ہم میں سے کون اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے؟ کوئی بیماری نہ ہو اس سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مہلک بیماریاں شوگر ہارٹ، یہ کوئی بیماری سے بچا تو اس کی اولاد نالائق ہے۔ اللہ اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ گلاس رات میں اٹھ کر کے پانی کوئی اگر اولاد کے عذاب سے نالائق اولاد سے بچ گئی ہے تو بیوی اس کی فرما بردار، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی مار ہے، اللہ کی پکار ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کی دعوت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار میں پریشان، کوئی دوستوں میں پریشان، کوئی جائیداد میں پریشان، قرضے کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ صرف اس جرم کی سزا ہے، ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیا۔ خود اللہ کہتا ہے، آپ یہ نہ سمجھو ایسے ویسے اللہ کی قسم اولاد نالائق بن رہی ہے تو یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ کس کی سزا؟ ہم نے دین کی خدمت کی، بیوی نافرمان ہے سزا ہے، ہم نے دین کی خدمت کی، کاروبار میں ترقی نہیں تو ہم نے دین کی خدمت کی، ہمارے دوست بے وفا ہیں تو عذاب ہے، ہم نے دین کی خدمت نہیں کی، ہمارے اوپر مہلک بیماری ہے تو ہم نے دین کی خدمت، کسے باسط کوئی بھی مصیبت ہے تو اس کی سزا ہے اللہ کی جانب سے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ چھوڑ دیا ہے۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے وہ جو ہم نے دعوت و تبلیغ چھوڑ دی۔ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ کی قسم دین کی تبلیغ کرو، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری اولاد، تمہارے دوست، تمہارے بھائی، تمہارے جماعتی بھائی، سب کے سب تمہارے خیر خواہ، تمہارے کاروبار میں بے برکتی نہیں بلکہ برکت ہوگی، ہر طریقے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری دعاؤں کو اثر پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار خطبہ دیا اور خطبے میں ایک قبیلے کی تعریف کی اور ایک قبیلے پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہاں تک آپ کیا ہو گیا ہے کہ لوگ پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، وعظ و نصیحت نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، اچھائیوں کو حق نہیں دیتے، برائیوں سے روکتے ہیں، اور تبلیغ نہ کرنے کا کیا خطرناک انجام ہوتا ہے اس سے آگاہ نہیں کرتے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہے ان پڑوسیوں کو کہ اپنے پڑوسی قبیلے سے دین نہیں سیکھتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اچھائی قبول نہیں کرتے، برائی سے رکتے نہیں، دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دین نہ سیکھنے کا کتنا خطرناک انجام ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کو، اپنے پڑوسی قبیلے کو دین سکھانا ہوگا، لازم ہے، وعظ نصیحت کرنا ہوگا، اچھائیوں کا حکم دینا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا، پڑوسی قبیلوں کو لازم دین سیکھنا ہوگا، نصیحت قبول کرنا ہوگا، اچھائیوں کو سیکھنا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا۔ اگر نہیں رکیں گے تو ہم ان کو زندگی میں خطرناک سزا دیں گے۔ یہ آپ نے تقریر کی اور منبر سے اتر گئے۔ جب منبر سے اتر گئے تو صحابہ کرام گھر لیے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک قبیلے کی آپ نے تعریف کی اور دوسرے قبیلے کی آپ نے ہجو بیان، لعنت کی،
آخر وہ کون سا قبیلہ ہے؟ کیا قبیلہ اشعرین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی قبیلہ۔ اس قبیلے کے لوگ سنے اور فوراً بھاگتے آئے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے سنا کہ آپ نے اپنے تقریر فلاں قبیلے کی تعریف کی اور ہمارے قبیلے کی برائی بیان کی، آخر کیا غلطی ہمارے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کیا دین قبول کرنے کے بعد یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس دین کی دعوت و تبلیغ کرے؟ ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ نے فرمایا فرض ہے، اور سنو، اگر تم اپنے بازو کے علاوہ قبیلہ جو چشمے کے پاس رہتے ہیں ان کو دین نہ سکھایا، ان کو نصیحت نہ کی، ان کو تبلیغ نہ کی، تو ہم تمہارے اوپر سزا مسلط کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون۔ لعنت کیوں کی گئی؟ داؤد علیہ السلام کے زمان سے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمان سے ان لوگوں پر، کیونکہ یہ لوگ اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اس لیے رب نے لعنت بھیجی نبیوں کے زمان سے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس زمن میں آئیں گے سارے نبیوں کی لعنت برستی رہے گی۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 1 سال کے موقع دے دیجیے، 1 سال لعنت نہ بھیجیے۔ 1 سال کا موقع دیا، الحمدللہ پورے قبیلے کو لوگ جدوجہد محنت کوشش کرے دن رات، اور الحمدللہ پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا، اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی کہو یہ میرا طریقہ ہے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصارت کے ساتھ۔ بصارت کیا ہے؟ بصیرت کیا ہے؟ رب کی جانب سے وحی کا نزول، یہ بصارت، قرآن اور حدیث رسول، یہ بصارت، حکمت، یہ بصارت۔ اے نبی کہہ دو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصارت کے ساتھ ہے، انا ومن اتبعنی، اور دنیا میں جتنے لوگ بھی میری پیروی کرنے والے سب کا یہی طریقہ ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ غور کیجیے، رب نے خود نبی سے کہہ رہا، میں بھی اور میری جتنے پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی۔ گویا اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دیتا تو وہ حقیقت میں نبی کی پیروی کرنے والا، کیونکہ سب سے سچی زبان قرآن کی کتاب کہتی ہے کہ اے نبی کہہ دو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جتنے میرے پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، وما انا من المشرکین۔ ایک تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے وہ نبی کا سچی پیروی کرنے والا نہیں، اور دوسرا جو دعوت و تبلیغ کا کام نہ دے، نبی نے قرآن نے کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ گویا انسان شرک سے اسی وقت بچ سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائے، ورنہ شرک میں پھنسنا اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں۔ تو اب ہم سوچیں کہاں تک ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ سوچیں، حضرت حذیفہ بن یمان، ترمذی شریف کی روایت کتاب الفتن کی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور
وجہ ایک ہے نبی نے بتا، وہ یہ ہے اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا کام انجام نہیں دے رہے، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ ہماری اولاد نافرمان، دعا کریں گے اور بری ہوتی، بیوی نافرمان، بیٹی نافرمان، دوست بے وفا، کاروبار میں لاس، وجہ کیا؟ ایک ہی، دعاؤں میں اثر نہیں۔ دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ ہم نے دعوت کا کام انجام نہیں دیا۔ سوچو اس کے اندر فوائد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے مستحق ہو۔ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، وعلم، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، سنو میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، جہاں تمہیں اللہ کی ضرورت پڑے کہ اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام چلے گئے۔ نبی نے حجۃ الوداع کے وقت تقریر کی تھی، ان تقریروں میں ایک لفظ یہ بھی تھا، انی ذاہب العلم و ذاہب العلماء، اللہ دنیا سے علم لے جائے گا، اور علم کس طریقے سے لے جائے گا؟ کتاب نہیں اٹھا لے گا، حدیث نہیں اٹھا لے گا، وہ ذاہب العلماء، علماء حق کو اٹھا لے گا دنیا سے۔ کہتے ہیں یہ بات یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو پورا دین دنیا سے اٹھ جائے۔ چلو آج سے ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اپنے چند دوستوں کے لیے، نوجوان، جہاں بھی نبی کے صحابی دنیا میں ہیں ہم وہاں جائیں، ان کو نبی سے سنی ہوئی جو حدیثیں انہوں نے سنا ہے اس کو جمع کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اب نکلتے ہیں دوسرے دن، کئی دوست ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ ایک شخص تھوڑی دور گیا، واپس آ گیا، کیونکہ دھوپ ہے، پیدل سفر ہے اور کچے راستے ہیں، پیاس واپس آ گیا۔ دوسرا اور دور گیا، ایک ایک کر کے سفر کی مشکلات نہ برداشت کر کے واپس آ گئے۔ صرف اور صرف بچے ابن عباس رضی اللہ کی قسم، اللہ کا یہ نیک بندہ مہینوں سفر کرتا ہے، سن لیتے جہاں نبی کے صحابی ہیں وہاں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دوپہر کے وقت دھوپ والا، لوگ ظہر کی نماز پڑھے کھا کر، عرب کا یہ معمول تھا، سو جاتے تھے قیلولہ۔ یہ جب پہنچ گئے تو ایسے وقت میں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور گھر کا دروازہ بند ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہاں کہیں سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، سوچتے بہت دور ہے، اگر وہاں میں گیا، لیٹ گیا، تھکا ہوں، سو گیا تو یہ صحابی رسول چلے جائیں گے کہاں؟ اللہ کی قسم، وہ اللہ کے نیک بندے وہی دہلیز کو اپنا تکیہ بناتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، دھول مٹی ریت ان کے اوپر آتی، کبھی کبھی جسم ریت سے اٹھ جاتا۔ قیلولہ کر کے جب اٹھتے صحابی رسول دروازہ کھولتے تو پریشانی یہ اٹھاتے کون ہے؟ دیکھتے نبی علیہ السلام کو چچا کرتا ہے عبداللہ ابن عباس، یہ کیا ہے؟ کب آئے تو اٹھائے کیوں نہیں؟ بتاتے اس طریقے سے دور دراز کا سفر کر کے ایک ایک حدیث، اور ایسا آیا جب مدینہ کے اندر کوئی شخص نکل
نکلتا اپنے گھر سے، پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہیں، تو لوگ بتا دیں نبی کے چچا دار بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہو رہا ہے وہاں جا رہا ہے۔ سارے شہر کے لوگوں کا رخ ابن عباس کی طرف۔ اب جو ساتھی نکلے تھے ان کے ساتھ کہ حدیثوں کو، دین کی باتوں کو جمع کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اب وہ افسوس کرتے تعجب کرتے آئے افسوس اس دن ہم تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لیتے، ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ جاتے واپس نہیں آتے، تو آج جو مقام ابن عباس کو رب نے دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہی مقام، وہی عزت رب ہمیں بھی دیتا۔ آج شہر کے لوگوں کے رخ ان کے دروازے کی طرف ہے، اگر ہم تھوڑی پریشانی جھیل لیتے تو لوگ آج ہمارے گھر کے دروازوں پہ ٹھہرے ہوتے تھے۔ قال اللہ اور قال رسول، یہ اس طریقے سے کہہ کر پچھتاتے تھے۔ سوچو سورہ یاسین میں جو واقعہ ذکر کتنا عبرت کا، جب اللہ کا بندہ سنتا ہے کہ لوگ نبیوں کی بات نہیں قبول کرتے، لوگ ان کو ستا رہے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی بیچارہ بھاگتے ہوئے آیا کہیں بستی کے کنارے اور لوگوں کو کہنا شروع کیا، ان کی بات مان لو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، کامیابی حاصل کر لو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، دوڑتے ہوئے آیا، لوگ اس کی بات کو نہیں بولتے، مارنا شروع کیا، پٹک دیے، کئی لوگ اس کے پیٹ پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ پیخانے کے راستے سے اس کی اتڑی کٹ کر باہر نکلی، وفات کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آگے کیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے روح قبض ہوئی رب نے اونچا مقام جنت میں دکھایا، خوش ہو گیا اور کہا کاش کہ میرے قوم کے لوگ جان لیتے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کیوں بخشا، اللہ مجھ سے راضی کیوں ہوا، اللہ جنت میں میرا مقام اتنا اونچا کیوں کیا، تو یہ لوگ بھی اس دین کو قبول کر لیتے، زندگی میں بھی اپنے امت کا، اپنے بھائیوں کا خیر خواہ تھا، مرنے کے بعد بھی خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملائكة، اسی ہندوستان میں سوچو، صحابہ اکرام کے بعد 25 صحابہ آئے اس ہندوستان، صحیح دین لے کر، اس کے بعد کون آئے، محمد بن قاسم آئے، صرف جنگ کرتے ہوئے واپس چلے گئے، دعوت و تبلیغ کا موقع بس شرک کفر بدعت رسم و رواج کا تہوار آنا، یہ ہندوستان ایسے وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گئے حج کرنے، دیکھا یہاں کا دن خوش، ہندوستان کا دن خوش، دیکھا کہا ہم یہی رہ جائیں گے، جائیں گے نہیں وہاں۔ ان کے ساتھی نے کہا بھائی چلو، اگر ہم یہی رہ گئے تو اس اصلی دین کو ہندوستان میں آئے، پھر دیکھ لیے پہلے کہ ان کے مکتوبے اور بعد میں حج کرنے کے بعد کی تحریریں، اور اس کے بعد شاہ نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے نام پہ مدرسہ دہلی فاٹک حبش خاں میں موجود، اسی مدرسے میں بیٹھ کر 60 سال تک حدیث کی کتاب پڑھائی، یہ پہلا شخص ہندوستان میں 60 سال تک حدیث کی کتاب، اور اسی خاندان اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ طاقت سے بھی دعوت تبلیغ، اور پھر علم کے ساتھ کتابیں بھی لکھی۔ آپ ان کی کتاب دیکھیے، ان کی سوانح پڑھیے۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھی، اور جو دروازہ سیدھے طرف ہے، چاندنی چوک کی طرف کھلا، اس دروازے کی طرف نکلے، مولانا یعقوب صاحب ان کو پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ بھائی اکیلے مت جاؤ، اکیلے
کہا آپ کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، جان کا خطرہ میں اکیلے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، چلو اس وقت ہے۔ کہا آپ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ بہت دیر سے گیا، یہ بیچارے چھپ گئے ایک جگہ ہٹ کے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ یہ راستہ پکڑے، اس وقت ایک خانم بازار میں فواحش کا اڈا تھا، وہاں پر ایک بڑی مشہور فاحشہ جسم فروش عورت، وہاں اس کے گھر دروازے میں دستک، ایک بچی نکلی، کون؟ کہا صاحب مانگنے، گئی اندر سے ایک کا سکہ لے، کہا میں ایسا صاحب ہوں، جب تک کچھ کہہ نہ دوں اس وقت تک کچھ لیتا ہے۔ بچی گئی، بات سنی، اسی وقت بلایا گیا، جا کر اپنے دماغ کو جھٹکا اور بیٹھ گئے۔ وہاں پر بیٹھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھا، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین چیزوں کے رب نے قسم کھائی، اور پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھی شکل میں ہم نے انسان بنایا، لیکن انسانیت نکل گئی اس کے اندر سے، انسانیت کا جذبہ نکل گیا، تو جانوروں میں سے برا جانور جو ہوتا ہے اس سے بھی یہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی اور اس انداز میں تشریح کی کہ اللہ کے قسم جتنے گانے بجانے کے آلات تھے سب کو توڑ دیا، آہو بقا شروع کر، اپنے گناہوں سے عورتوں نے توبہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد بہت سے اسلام قبول کر دیا، رومال جھٹکے اور باہر آگے بڑھے۔ مولوی یعقوب دیکھ رہے تھے دور سے، فوراً آئے، کہا تم اتنے گر جاؤ گے مجھے معلوم، تمہارا باپ اتنا گرا ہوا نہیں تھا، تمہارا دادا اتنا گرا، تم ایسا کیسا کرتے؟ وہاں چلے گئے، وہاں اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنو میں گرا ہوا ہوں، اللہ کی قسم میں اس دن سمجھوں گا کہ اللہ کے دین کی خدمت کیوں تھوڑا سا، جس دن اس دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے ماریں گے